آج ویو 360 میں افغان امن کی کوششوں میں خطے کی طاقتوں کو شامل کرنا کتنا ضروری ہے. خیبر پختونخوا کا صحت سہولت پروگرام مطلوبہ نتائج کیوں حاصل نہیں کر پا رہا, اور ادویات کے بغیر ذہنی دباؤ پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے, جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ خطہ امن کے لیے سنجیدہ ہے. اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہوئے. اس پر اپڈیٹ لیتے ہیں ارم عباسی سے, جو کیپٹل ہل سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں. ارم, کیا کہا گیا اس سماعت میں؟ جی اسد, بدھ کے روز یہ سماعت جو ہے وہ امریکی کانگریس میں ہوئی, جہاں پر امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری اینٹنی بلنکن نے ایوان نمائندگان کے سامنے امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق بات کی. اور جب افغانستان کے موضوع پر بات ہوئی تو سیکرٹری بلنکن کا یہ کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی پالیسی بالکل واضح ہے. وہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خطے کی قوتیں جو ہیں, جو سفارتی سطح پر کوششیں ہیں, ان کو تیز کیا جائے. افغانستان جو ہے وہ دوبارہ دہشت گرد گروہوں کو کی پناہ گاہ نہ بنے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان نے تشدد کم کرنے کے حوالے سے کچھ وعدے کیے تھے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا وہ اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں, جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں, امریکی صدر جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے فوجیں جو ہیں امریکی, ان کو واپس بلایا جائے. رائٹ. ارم, کچھ اپڈیٹس ہیں. اگر ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے جس طرح کی کوششیں ہو رہے ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں, اینڈ دین ول گیٹ بیک ٹو رچرڈ آلسنز ڈیٹیلز جو آپ کے پاس ہوں گی. افغانستان میں قیام امن کے لیے اس وقت کئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں جن کا مقصد خطے کی اہم طاقتوں کو بھی شامل کرنا ہے. روس 18 مارچ کو افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ماسکو میں کانفرنس منعقد کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں اس نے افغان رہنماؤں اور طالبان کے علاوہ امریکہ, چین اور پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے. روس اس سے پہلے 2017 میں امریکہ کے بغیر 6 ملکوں پر مشتمل کانفرنس کا انعقاد کر چکا ہے. پھر ماسکو میں 2018 میں طالبان, افغان حکومت اور درجن بھر ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ایک اور کانفرنس بھی ہو چکی, جس میں امریکہ بھی شامل ہوا تھا. اس کے علاوہ روس نے 2019 میں مختلف افغان دھڑوں پر مبنی کانفرنسز بھی منعقد کی تھیں. اس سے ہٹ کر دیکھیں تو افغان امن کے لیے مذاکرات کا ایک اور ٹریک جو امریکہ اور طالبان اور اب بین الافغان دھڑوں کے درمیان دوحہ میں جنوری 2019 سے چل رہا ہے, اس میں بھی پاکستان سمیت خطے کی طاقتوں کا تعاون اور شمولیت رہی ہے. اور اب اگر چند روز پہلے سامنے آنے والے افغان رہنماؤں کو ایک خط میں جو امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے 2 ایسی کانفرنسز کی تجاویز دیں اس کو دیکھا جائے, ان کا مقصد ہے کہ افغان امن کی کوششوں کو علاقائی طاقتوں کے تعاون سے آگے بڑھایا جائے. ان میں سے ایک تجویز اقوام متحدہ کے تحت کانفرنس ہے جس میں روس, چین, پاکستان, ایران, بھارت اور امریکی نمائندے شرکت کریں گے. دوسری تجویز ترکی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان کانفرنس کی ہے. تعطل کا شکار افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بیک وقت ہونے والی یہ کوششیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے کیے گئے معاہدے کے تحت امریکہ کو اس سال 1 مئی تک افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا سامنا ہے. واشنگٹن میں نئی انتظامیہ اس وقت سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کا اثر نو جائزہ بھی لے رہی ہے, لیکن ساتھ ہی موجودہ انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی فوجوں کے افغانستان سے مکمل انخلاء سمیت تمام آپشنز موجود ہیں. رچرڈ آلسن پاکستان میں امریکی سفیر رہ چکے ہیں اور امریکہ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے کے فرائض بھی انجام دے چکے. رچرڈ آلسن سے وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے افغانستان امن کے لیے علاقائی طاقتوں کو شامل کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات کی, جس کی کچھ ہائی لائٹس کے لیے ہم چلتے ہیں دوبارہ سے ارم عباسی کے پاس. ارم, کیا کہنا تھا رچرڈ آلسن کا؟ جی, جیسا کہ اسد آپ نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی کانفرنس کی تجویز جو ہے وہ امریکہ نے پیش کی ہے. سب سے پہلے رچرڈ آلسن سے یہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بعض حلقے افغانستان میں 2001 میں جو بون کانفرنس ہوئی تھی اسی حوالے سے, اور اقوام متحدہ کے ممالک کو جزوی طور پر افغانستان میں ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے, تو یہ جو نئی کانفرنس امریکہ تجویز کر رہا ہے اس پر کتنا افغان عوام کو اعتبار ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
Well, I think the reason for convening the regional conference. मेरे ख्याल में इलाकाई कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि अब ये खित्ता वाक़तन क़याम अमन के लिए जारी अमल की पुश्तपनाही कर रहा है और ये तालिबान को संजीदा मुज़ाकरात के लिए आमादा करने, तशद्दुद कम करने और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक कारआमद किरदार अदा कर सकता है, जबकि अफ़गान हुकूमत पर भी जोर देगा कि वो तालिबान के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात करें। दूसरे लफ्ज़ों में ये खित्ता अमन के हक में है, लेकिन इस अमल में हिस्सा लेने के लिए खित्ते के ममालिक के पास अभी कोई हकीकी लाहे अमल मौजूद नहीं है। आप जानते हैं कि अभी बातचीत के 2 ट्रैक्स जारी हैं, एक अमेरिका और तालिबान, जबकि दूसरा अफगान अमन मुज़ाकरात। लेकिन इस सिलसिले में खित्ते के इकट्ठे होने के लिए कोई एक फोरम नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ये इजलास मुनक़िद करना समझ में आता है, क्योंकि अमेरिका की मेज़बानी में किसी मुश्तरका इलाक़ाई अमन अमल की कोशिश में ईरान और अमेरिका तो मेज़ पर इकट्ठे नहीं आएंगे। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि अफ़गान अक़वाम मुत्तहिदा की इलाक़ाई ममालिक को इकट्ठा करने की अफादियत को समझें। अमेरिका ने ये भी तजवीज़ पेश की है कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत कायम की जाए, जिस हवाले से अफ़गानिस्तान में बाज़ हल्के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। रिचर्ड ऑल्सन से यही पूछा गया कि ये बताइए कि जब जो हुकूमत अवाम के वोट से वजूद में आई है, अगर अबूरी हुकूमत लाई जाएगी तो क्या अफ़गान अवाम का जमहूरी निज़ाम पर एतबार ख़त्म हो सकता है? आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Well, I think what the administration is doing. मेरे ख्याल में अमरीकी इंतज़ामिया यहाँ एक रिवायती सालिस की मानंद कुछ तजावीज़ पेश कर रही है, जिसका किरदार वो अपनाना चाहते हैं और जो एक चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका तनाज़े में एक फ़रीक है लेकिन वो कुछ लिहाज से सालिस का किरदार भी अदा कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया समेत हर एक को ये मालूम है कि आखिरकार अफ़गान अवाम को ही आपस में इत्तफ़ाक़ राय करना होगा कि वो अपने लिए किस तरह का सियासी निज़ाम चाहते हैं। मुझे सेक्रेटरी ब्लिंकन के ख़त में भी और इसके अलावा भी कुछ मायूसी नज़र आई है कि दोहा अमन मुज़ाकरात इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़े जैसे कि तवक्को थी और मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर या तो मुश्तरका इजलास ना होने की वजह से या फिर इंतज़ामी मामलात की वजह से तात्तुल का शिकार रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोशिश है कि अफ़गान अवाम को तकसीम करने वाले अहम मामलात पर फ़ौरी तवज्जो दी जाए। अमेरिका की जानिब से ये जो यूएन कॉन्फ्रेंस प्रपोज की जा रही है, उस हवाले से अगर हम खित्ते के रिएक्शन पे बात करें तो पाकिस्तान ने कल इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इसमें भारत, चीन और रूस को बुलाया जा रहा है। भारत के हवाले से पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस अमन अमल में वो इसका खैर मकदम करता है, लेकिन साथ ही साथ उन प्लेयर्स को उनके किरदार के बारे में बाखबर रहना होगा जो कि उसके पाकिस्तान के मुताबिक अफ़गानिस्तान में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं कि यूएन कॉन्फ्रेंस के हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर बाज़ धड़ों में भी इख्तलाफ पाया जाता है। जी असद। राइट, बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी आपका इस हवाले से हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट देने का। इसके अलावा नाज़रीन, दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत हर ख़ानदान को अमराज़ कल्ब, गुर्दे की पैवंदकारी, न्यूरो सर्जरी के साथ साथ हर किस्म के कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सहूलत मैसर होगी। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से फलाही कामों पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे। जिनके लिए ऐसी स्कीमें मुतारिफ करवाई जाती हैं वो शायद इसका प्रॉपरली असर नहीं ले पाते। मज़ीद बता रहे हैं नसरुल इस्लाम। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने तमाम शहरियों के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। इससे कबल ये स्कीम चंद अजला तक महदूद थी, ताहम गुज़िश्ता माह से अब ये सहूलत सूबे के तमाम अफराद के लिए होगी।
اس اسکیم کے تحت صوبے کے 400 سے زائد نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں سالانہ ہر خاندان کا 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت ہو سکے گا۔ عابداللہ نے اسی اسکیم کے تحت دل کا آپریشن کروایا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں جب یہاں آیا مجھے بتایا گیا کہ یہ اسپتال اسی طرح کنوینس کرتا ہے، اسی طرح یعنی ایک شناختی کارڈ پہ وہ ایل کارڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہاں غریب کی علاج ہوتی ہے، تو اس لیے میں باہر کی خرچ یعنی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے میں یہاں آ گیا۔ اور سرجن سے جب سرجن سے جب ملا تو انہوں نے مجھے بتا دیا، انہوں نے مجھے کنونس کیا اور مجھے بتا دیا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس لیے میں یہاں آ گیا۔ مجھ سے یہاں ایک پیسہ بھی کسی نے نہیں لیے، دوائی پہ کوئی خرچہ ہے نہ ایک ٹیبلٹ کے پیسے لیے، اور سب کا خرچہ بالکل یعنی فری ہوا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کے آپریشن پر 4 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ صوبے کے بیشتر شہریوں نے اس حکومتی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت اور ماس ٹرانزٹ وہ شعبے ہیں جن میں سرمایہ کاری لوگوں کو با اختیار بنانے اور ان کی پیداواری صلاحیتیں بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس وقت پینڈیمک کے آ جانے سے کم از کم ایک فائدہ جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتوں کی توجہ جو ہے اب سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ آ گئی ہے، تو ہیلتھ اگر پچھلے کئی دہائیوں سے نگلیکٹڈ رہا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، تو کم از کم اب حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر اسٹرینتھن نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو جو ہے وہ دینا ہوگا، اور وہ آلٹرنیٹیو جو ہے وہ ہیلتھ کارڈز کی شکل میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی حکومت ملک میں صحت، ٹرانسپورٹ اور غربت میں کمی کے منصوبوں کی مد میں سالانہ اربوں روپے کا ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومتیں بھی فلاحی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں، مگر بعض معاشی ماہرین کی نظر میں ان پروگراموں سے بہتری آئے اس کے لیے ان میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے اس وقت یہ پروگرام ابھی تک کوئی بہت زیادہ غربت ختم کرنے میں کردار ادا نہیں کر رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی انکنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ہیں کہ ہم غریب کو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دے دیتے ہیں، 6,000 روپیہ فرض کریں BIS اس وقت دے رہا ہے، تو ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کنڈیشنل کیش ٹرانسفر شروع کرنی چاہیے کہ جس میں صحت کے پروگرام ہوں، ہنر کے پروگرام ہوں، تعلیم کے پروگرام ہوں، کہ جس سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، تو پھر یہ پروگرام آپ کو زیادہ بہتر، یہی بجٹ آپ کو زیادہ بہتر غربت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں شروع کیے گئے صحت سہولت پروگرام کے لیے رواں سال 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ حکام آئندہ مالی سال میں اس کا بجٹ دگنا کرنا چاہتے ہیں۔ خزانے ہوتے ہی عوام کی خدمت کے لیے، حکومتیں اگر اتنا کچھ کرتی ہیں تو یہ تو ان میں سے سب سے اچھا ان کا انیشیٹو ہے، اور میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت بڑی کمیٹڈ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ خزانے کے جو منہ ہیں وہ کھولیں اور لوگوں پہ خرچ کریں۔ ماہرین کے مطابق سماجی تحفظ کے پروگراموں پر سالانہ 200 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا بجٹ 180 ارب روپے سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے۔ پاکستان سال ہر سال سے بجٹ خسارے کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ کووڈ کی وبا نے ملک کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ایسے میں جہاں حکومت عوام کی فلاح کے پروگراموں پر بھاری رقم خرچ کر رہی ہے، ماہرین کی نظر میں ایسے منصوبوں پر توجہ کی ضرورت ہے جو ملازمت اور کاروبار کے مواقع پیدا کریں تاکہ مجموعی قومی آمدن میں اضافہ ہو اور قومی خزانے پر بوجھ کم ہو سکے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ دنیا میں زیادہ تر ممالک کے لیے ان کی عوام کی فلاح و بہبود اس بات پہ منحصر ہے کہ ان کی عوام ٹیکس کتنا دیتی ہے اور ملک میں کس طرح کا ٹیکس نظام لاگو ہے۔ امریکہ میں عوام کتنی قسم کے ٹیکس دیتی ہے اور کیوں وفاقی اور ریاستی سطح پر مختلف ٹیکسز لیے جاتے ہیں، حکومت ٹیکس کی رقم خرچ کہاں کرتی ہے اور عوام کی اس میں کس قسم کی فلاح و بہبود شامل ہوتی ہے، بتا رہے ہیں آفتاب بورڈ کا۔
अमेरिका में इस वक्त टैक्स का सीजन चल रहा है। 15 अप्रैल से पहले यहाँ के शहरियों को अपने इनकम टैक्सेस जमा कराने होते हैं। वैसे तो टैक्स का नाम सुनकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसके लिए ये सीजन किसी हॉलिडे सीजन से कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब ये टैक्स जमा कराने जाते हैं तो हुकूमत की तरफ से टैक्स रिटर्न भी मिलते हैं, यानी हुकूमत की तरफ से शहरियों को टैक्स का पैसा वापस दिया जाता है। वैसे तो अमेरिका में बहुत सारे किस्म के टैक्सेस वसूल किए जाते हैं और यहाँ का टैक्स कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तस्वर किया जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इंडिविजुअल इनकम टैक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि किस तरह लोग यहाँ पर अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर पर्सनल इनकम टैक्स 2 तरीकों से फाइल किया जाता है और इन 2 तरीकों को यहाँ पर W2 या 1099 के नाम से जाना जाता है। जब आप किसी कंपनी में फुल टाइम मुलाजमत करते हैं तो पूरा साल आपके पे चेक्स में से थोड़ा थोड़ा टैक्स काटा जाता है और साल के आखिर में आपको एक फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म को W2 फॉर्म कहा जाता है, जिसके अंदर वो तमाम तफसीलात लिखी होती हैं, जैसे कि आपने पूरे साल में कितनी आमदनी कमाई है और आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कितना टैक्स वसूल किया है। और दूसरा तरीका जो 1099 फॉर्म का तरीका है वो उन लोगों के लिए है जो या तो फुल टाइम मुलाजमत नहीं करते, यानी पूरे साल में थोड़ा थोड़ा टैक्स नहीं देते, या तो फिर अपना कोई बिजनेस करते हैं। साल के आखिर में जब इनके पास ये 1099 फॉर्म आता है तो उसमें ये तमाम तफसीलात लिखी होती हैं कि आपने पूरे साल में कितनी आमदनी कमाई है और अगर उस पर कोई टैक्स दिया है तो वो कितना है। जब टैक्स भरने का टाइम आता है तो आप ये W2 या 1099 या दोनों फॉर्म्स लेकर अपने टैक्स एजेंट के पास जाते हैं और अपना टैक्स फाइल करते हैं। ये सारा काम आजकल अमूमन कंप्यूटर की मदद से या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। जब लोग ये टैक्स भरने जाते हैं तो टैक्स भरते वक्त बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, मसलन ये कि पूरा साल उन्होंने कितने खर्चे किए हैं या कितनी चैरिटी की है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलाकर वो अपने टैक्स में शामिल कर सकते हैं जिन्हें डिडक्शंस कहा जाता है। ये वो सारे खर्चे हैं जिन पर टैक्स लागू नहीं होता। ये सारे खर्चे निकालने के बाद आपकी जो आमदनी बनती है उस पर आपसे टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि आपकी फैमिली है या नहीं है, आपके बच्चे हैं या नहीं है, आपको कितना टैक्स क्रेडिट हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा अगर आपके बच्चे हैं तो। ये तमाम चीजें अपने टैक्स में शामिल करने के बाद आखिर में ये डिसाइड होता है कि आपका टैक्स कितना बनता है आपकी आमदनी की बेस पर। और अगर आपने पूरा साल हुकूमत को टैक्स दिया है और इजाफी टैक्स दिया है तो वो तमाम इजाफी टैक्स आपको टैक्स रिटर्न की सूरत में वापस किया जाता है। चूंकि अमेरिका में कोई फ्लैट इनकम टैक्स रेट नहीं है, हर किसी को अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, इसलिए अमूमन कम आमदनी वाले लोग जो होते हैं जिन पर लोअर टैक्स लिया जाता है उन्हें ये टैक्स रिटर्न की शक्ल में बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अमरीकी वफाकी टैक्स इदारे IRS के मुताबिक पिछले साल अमरीकी शहरियों को टैक्स रिटर्न की सूरत में ऑन एवरेज $2,500 दिए गए थे हुकूमत की तरफ से। और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स है। अमरीकी वफाकी हुकूमत और भी बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करती है और 2019 में फेडरल हुकूमत का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू था, जितना उन्होंने टैक्स वसूल किया था, वो बना था तकरीबन $3,500 अरब। इस बड़ी रकम का तकरीबन 50% हिस्सा लोगों के इनकम टैक्स से वसूल किया जाता है। इसके अलावा जो एक और दूसरा टैक्स लोग यहाँ पर देते हैं उसे पेरोल टैक्स कहा जाता है। ये टैक्सेस अमूमन कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों हुकूमत को देते हैं, लेकिन ये पेरोल टैक्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सोशल सर्विसेज की तरफ जाता है। मसलन वफाकी हुकूमत की तरफ से जो सोशल सिक्योरिटी सर्विस है, जो रिटायर होने के बाद लोगों को पैसे मिलते हैं, या फिर हेल्थ केयर के जो प्रोग्राम्स हैं, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उन प्रोग्राम्स में खर्च किया जाता है ताकि लोगों की सोशल वेलफेयर हो सके। और अगर कोई शहरी या कोई कंपनी टाइम पर अपना टैक्स फाइल नहीं कर सकती तो उन्हें यह भी ऑप्शन दिया जाता है कि वो अक्टूबर के महीने तक अपना टैक्स फाइल करना डिले कर सकें, जिसे यहाँ पर टैक्स एक्सटेंशन भी कहा जाता है। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے تارکین وطن کی ملک بدری جیسے امیگریشن سے متعلق سینکڑوں اقدامات کو فوری طور پر منسوخ کر کے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو ایک بار پھر امریکہ میں خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ ماہ نئے امریکی صدر نے امیگریشن سے متعلق 3 حکم نامے جاری کیے اور کہا کہ وہ نئے قوانین نہیں بنا رہے بلکہ ایک بری پالیسی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ شامل کریں گے ویو 360 میں اگلے ہفتے۔ آج اس کی چند جھلکیاں۔ To put it succinctly, the prior administration مختصراً کہیں تو پچھلی انتظامیہ نے پوری طرح سے ہمارے ملک کے امیگریشن سسٹم کو تباہ کر دیا تھا۔ میرے خیال میں بائیڈن کی امیگریشن کے لیے حمایت ایسی ہے جیسی ہم نے سابقہ صدور میں نہیں دیکھی۔ پچھلے ہفتے کے لائیو 360 میں آپ نے جانا کہ کیسے مشہور گلوکارہ ٹینا سانی نے ادویات کے بغیر اپنی زندگی میں ذہنی دباؤ پر قابو پایا۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے صبا شاہ خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ سائنسی تحقیق اور ماہرین بھی بہت سے ایسے طریقوں کی تائید کرتے ہیں جو ادویات کے بغیر بھی ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ جب سٹریس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، ہمیں کانسرٹس کرنے ہیں، پرفارمنسز کرنے ہیں، دین یو آر آل فروزن اپ، یو آر نروس، اینڈ آئی ہیو always been against taking medication for stress and you know کہ آپ کو پتہ لگے کہ جی آپ دوائیاں پھانک رہے ہیں کہ آپ کو نیند آئے۔ جب ٹینا سانی نے ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کیا تو انہوں نے دوائیوں کے بجائے اس سے نمٹنے کے لیے میڈیٹیشن اور یوگا ایکسرسائزز کو اپنایا۔ جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک مطالعے کے مطابق ڈپریشن سے بچنے کے لیے دن میں کم سے کم 15 منٹ دل کی رفتار بڑھا دینے والی ہائی انٹینسٹی ورزش جیسے دوڑنا یا ایروبکس وغیرہ مددگار ہیں، اور اگر آپ سخت قسم کی ورزش نہیں کر سکتے تو پھر 1 گھنٹہ واک، ہلکی ورزش یا گھریلو کام کاج آپ کو ڈپریشن سے بچاؤ میں مدد دیں گے۔ برین ہے، اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ہمارے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ سب ایموشنز ہمارے برین کے تھرو ہوتی ہیں۔ تو اینی امبیلنس اس میں جب ہو جاتا ہے تو اس کی سمٹمز آتی ہیں۔ تو ڈپریشن میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں سچ ایز سیروٹونین، نورپینیفرین، ان کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو سمٹمز آنے لگتی ہیں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی، نیند نہیں آنا، ہر وقت سیڈ محسوس کرنا، افسردگی محسوس کرنا، کوئی چیز خوشی نہیں دیتی کہتے ہیں نا، اور تھکن ہر وقت چاہے کتنا بھی سو لیں۔ پریونٹیو میڈیسن جریدے میں شائع ہونے والے ایک اور مطالعے نے ثابت کیا ہے کہ دوڑنا، پیدل چلنا، سائیکلنگ جیسی سرگرمیوں کے ساتھ جن لوگوں نے پٹھوں کو مضبوط بنانے والی ورزشیں مثلاً ویٹ لفٹنگ یا ایروبکس جیسی ایکسرسائزز کو بھی معمول میں شامل کیا تو وہ ڈپریشن سے بہت زیادہ محفوظ رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سخت ورزش، شدید نوعیت کی ایروبک ایکسرسائزز سے جسم میں درد سے نجات دلانے والے اینڈورفنز نام کے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس میں موڈ پر اثر انداز ہونے والے دوسرے کیمیکلز بھی خارج ہوتے ہیں جیسے موڈ کو کنٹرول کرنے والا سیروٹونین اور طبیعت میں خوشگواری لانے والا ڈوپامین۔ ہمارے خیال میں یہ سب خصوصاً جسمانی ورزش اور سرگرمیوں کے امتزاج کا نتیجہ ہیں، تو اس کے بایولوجیکل ثبوت موجود ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں اگر آپ کو ورزش کرنے اور دوڑنے سے رغبت نہیں تو آپ بدلتے ہوئے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر صحن یا باغیچے میں کام کریں تاکہ چست ہونے سے آپ کے دماغ میں ان اچھے کیمیکلز کو فروغ ملے۔ کچھ ہوا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شخص جو ہے بہت ہی افسردہ ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، سو نہیں رہا، گھبرایا پھر رہا ہے اور یا غصے میں پھر رہا ہے، تو اگر یہ کنٹینیوس رہتی ہے کسی جن آپ انکریج کرنے سے، چلیں آپ گھومنے چلتے ہیں یا مووی دیکھنے سے کسی سے بھی طبیعت نہیں صحیح ہو رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 ہفتے گزر گئے، مسلسل ورس ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس کو ضرور ہیلپ کریں رائٹ اوے، کیونکہ اس کے معنی ہے کہ یہ اب باتوں سے نہیں سالو ہو رہا، اٹ ہیز ٹو بی سین بائی سمبڈی۔ اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور اپنا بہترین ویکینڈ گزاریے، لیکن پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA اردو۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔